السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے،
پاک ہے، عزیز ہے، عزت والا اور غلبے والا ہے، اور حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ عزیز میں علم کا مضمون بھی داخل ہے، سو صاحب عزت جو علم کی وجہ سے صاحب عزت ہے، علم کی برتری اور اس کے کمال کی وجہ سے۔ گزشتہ خطبے میں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ مضمون شروع کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر بخشش کے بغیر گزر جاؤ تو ایک بڑی محرومی ہے۔ تو اس سلسلے میں نماز ہمارے کام آتی ہے اور روزانہ 5 مرتبہ ہماری بخشش کے سامان لاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے جو اعلیٰ مضامین ہیں وہ ہمیں تمام روحانی ترقیات کی راہیں دکھاتے اور ہاتھ پکڑ کر ان تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جمعے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ مضمون کچھ ایسا علمی رنگ اختیار کر گیا کہ اکثر سننے والے جو دنیا بھر میں مختلف علمی معیار کے ہیں شاید اس سے استفادہ نہ کر سکیں، اور جہاں تک استغفار کا تعلق ہے اور بخشش کا تعلق ہے، حمد اس سے بالا اوپر کا یعنی بعد کا مضمون ہے، اور بخشش کا تعلق زیادہ تر تسبیح سے ہے۔ بس اس پہلو سے میں نے سوچا کہ آج کے جمعہ میں تسبیح کے مضمون پر میں زیادہ زور دوں اور اس مضمون کو بخشش کے ساتھ باندھ کر جوڑ کر آپ کے سامنے کھولوں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ جمعہ سے لی گئی ہے، اور سورہ جمعہ میں تسبیح کے ساتھ مضمون کا آغاز بتاتا ہے کہ وہ تمام اعلیٰ مقاصد جن کی خاطر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور جن کا فیض زمانوں میں 2 زمانوں کو ملا گیا، اور پہلے زمانے اور آخرین کے زمانے کو دونوں کو آپ کے فیض نے اکٹھا کر دیا۔ یہ اس مضمون کا آغاز تسبیح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے بعد پھر وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو حمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ بس میں اس آیت کے حوالے سے جو ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جوڑنے والی آیت ہے، تسبیح کے مضمون کو شروع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر قرآن کریم میں جہاں کائنات کا ذکر ہے وہاں تسبیح کا مضمون ملتا ہے، مگر حمد ضروری نہیں کہ بیان ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا آغاز خدا تعالیٰ کی ایسی صفات سے ہوا ہے جو ہر عیب سے پاک تھی، اور ان صفات کا عیب سے کلیتاً پاک ہونا لازماً تمہید کا مضمون پیدا کرتا ہے، مگر یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ شعور سے تعلق رکھتا ہے، زیادہ تر شعور سے تعلق رکھتا ہے۔ پس تسبیح سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امکان احتمالی عیب سے کلیتاً پاک ہے، اس میں کوئی بھی کمزوری نہیں۔ اور جب یہ بات متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ ایک چیز ہر قسم کی کمزوری سے کلیتاً پاک ہے، تو اس کے بعد حمد کا مضمون لازماً ایک طبی نتیجے کے طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ بس تاریخی عمل کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح سے خدا تعالیٰ کی صفات کا مضمون شروع ہوتا ہے، مگر تسبیح اور تحمید کے درمیان وقتی طور پر فاصلہ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ ہر پاکی بلا توقف ایک حمد کا مضمون پیدا کر دیتی ہے، اور اس پہلو سے یہ دونوں اٹوٹ رشتہ رکھتے ہیں۔ ایسا رشتہ ہے کہ وہ لازم ملزوم ہے، وہ ایک کے بعد دوسری چیز کا پیدا ہونا ایک قطعی اور طبی عمل کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ مثلاً آپ اپنی ذات میں سوچیں، اگر آپ نے جھوٹ سے کلیتاً توبہ کر لی ہو تو یہ مضمون تسبیح سے تعلق رکھتا ہے،
آپ نے پاکی اختیار کر لی، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ سے کلیتاً توبہ اختیار کر لی ہو اور سچے نہ بنے ہوں۔ بس اگرچہ پہلا حصہ منفی ہے، ایک برائی سے پاکی کا مضمون ہے، مگر جب اس کی نفی کلیتاً ہو جائے تو بعد میں حمد کا مضمون از خود لازماً جاری ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جھوٹ سے کلیتاً پاک اور صاف ہو اور کہیں سچا نہیں ہے۔ اسی طرح ظلم سے خالی ہونا، بدبختی سے عاری ہونا، جو دل کی شقاوت کہلاتی ہے، یہ اپنی ذات میں اس حالت میں رہ ہی نہیں سکتا جب تک نرمی اور پیار اور شفقت دل میں داخل نہ ہو جائے۔ بس یہ کہنا کہ وہ ظلم سے کلیتاً پاک ہے لیکن رحم دل نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آغاز بہرحال سبحان کے مضمون سے ہوتا ہے اور حمد کا مضمون اس کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ بس سورہ فاتحہ کا آغاز حمد سے ہونے کا دراصل یہ مطلب ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام تسبیح کے تمام مراحل طے کر گیا ہے، اور اس بلند مقام پر آپ کا قدم ہے جس کا حمد سے تعلق ہے، اور اس پہلو سے امت محمدیہ کے اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ مناصب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مگر ہر نماز تسبیح ہی سے شروع ہوتی ہے، اور حمد میں داخل ہونے سے پہلے جو نماز میں داخل ہونے کا رستہ ہے اس کا گیٹ سبحان اللہ سے قائم کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، اور تیری پاکی کا مطلب ہے اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جن کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے نتیجے میں استغفار کا مضمون سمجھ آئے گا، اور چونکہ اس پچھلے جمعے کا دراصل مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت کرنا تھا جس میں فرمایا کہ وہ بڑا محروم اور بد نصیب انسان ہے جو رمضان پا جائے، رمضان گزر جائے اور وہ بخشش سے خالی رہا ہو، بغیر بخشش کے اس کا رمضان وہ خالی گزر گیا۔ بس رمضان کا مہینہ بخشش سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور بخشش کا مضمون پہلے تسبیح سے تعلق رکھتا ہے، پھر حمد میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کو قرآن کریم کی بعض آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اکثر قرآن کریم کی آیات میں جہاں ذی شعور چیزوں کا ذکر نہیں ہے، ان چیزوں کا ذکر نہیں جو ہمارے نقطۂ نگاہ سے شعور رکھتی ہیں، ان میں تسبیح تک بات ٹھہرا دی جاتی ہے اور حمد کی بات لازماً نہیں کی جاتی۔ مگر دو ایسی آیات بھی ہیں جہاں بظاہر ذی شعور بغیر شعور رکھنے والی چیزیں ہیں، مگر ان کے ساتھ حمد کا مضمون بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور مضمون کو یوں کھول دیا کہ ان کی تسبیح اور ان کی حمد اس نوع کی ہے کہ تمہیں سمجھ آ نہیں سکتی، کیونکہ یہ شعور کی ایسی باریک اور ابتدائی حالتیں ہیں جن تک انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اگرچہ شعور میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، لیکن اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ نیچے دیکھے تو اپنی ابتدا دکھائی نہیں دیتی اس کو، اس لیے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں بھی ہر قدم شعور کی مختلف منازل سے گزرتا ہوا، احساسات کی مختلف منازل سے گزرتا ہوا اس مقام تک پہنچا ہوں۔ بس ان آیات میں جو ایک سورہ جمعہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک سورہ الانبیاء کی آیت ہے، اس میں فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے ان کے ساتھ حضرت سلیمان اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ یسبحنا والطیر، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں جانے کا یہ موقع نہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہاں حمد کا لفظ نہیں آیا، صرف تسبیح کا ذکر کر کے اس مضمون کو ختم فرما دیا گیا۔ سورہ الانبیاء آیت 80۔
ایک اور آیت اس مضمون کی سورہ النور میں ملتی ہے. یہ ایک صفحہ غالباً چپک گیا ایسا زور سے کہ کھل نہیں رہا. اچھا اب مل گیا. ٹھیک ہے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا جو صبح کے وقت بھی شام کو بھی تسبیح کرتے تھے اور صبح بھی تسبیح کرتے تھے. اور یہاں بھی حمد کا ذکر نہیں ہے. پھر اگلی آیت ہے سورہ نور سے لی گئی ہے. الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. سورہ نور. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور صف بستہ پرندے بھی. ہر ایک نے اپنی عبادت کا رنگ سیکھ لیا. کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے. وہ تسبیحہ ہو، اور کیسے اس کی تسبیح کرنی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں ان کا علم رکھتا ہے. یعنی تسبیح زبانی ہو یا ایسی مخفی زبان میں ہو جو انسان سن نہ سکے، مگر اللہ کا علم جانتا ہے. اس کے لیے سماعت کی بھی ضرورت نہیں. کس رنگ میں وہ تسبیح کرتے ہیں اس کا علم باری تعالیٰ سے تعلق ہے. ان آیات کے بعد جو وہ آیتیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا جس میں تسبیح اور تحمید کے مضمون کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، مگر انہی چیزوں کے تعلق میں جو شعور نہیں رکھتی. ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. سورہ بنی اسرائیل آیت 45. جو کچھ بھی آسمان، 7 آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو بھی اس میں بستے ہیں، وإن من شیء، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو بھی ان میں بستے ہیں دونوں میں، وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. وإن من شیء الا یسبح بحمدہ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خدا تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہاں حمد کے سمجھنے کی نفی پھر بھی نہیں فرمائے گی، کیونکہ یہاں ہر چیز کو داخل کر لیا گیا ہے اور تسبیح کے طرف خصوصیت سے توجہ دلائی کہ تم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. میں چونکہ بات اور ایک بخشش کی طرف جلد سے جلد منتقل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے ان آیات کے تفصیلی حصے نظر انداز کر رہا ہوں. پھر بجلیوں کے حوالے سے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. یہ کڑکتی ہوئی بجلیاں خدا کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتی ہیں، اور فرشتے بھی من خیفت، اس کے خوف سے، خدا تعالیٰ کے روب کے نتیجے میں فرشتے بھی ایسی حالت میں تسبیح اور حمد کر رہے ہوتے ہیں. بس اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان میں تسبیح کے مضمون سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تسبیح کا جہاں تک تعلق ہے اور انسانی زندگی سے جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے، قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ بخشش کے لیے تسبیح کا ہونا ضروری ہے. جہاں بھی بخشش کا مضمون ہے وہاں تسبیح کا مضمون بیان ہوا ہے.
اور حمد کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ بس بخشش کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کی صفات کے حسن سے واقف ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر بخشش کے، جس کا تصویر سے تعلق ہے، انسان اس بات کا اہل ہی نہیں بن سکتا کہ خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ جو حمد سے تعلق رکھتی ہیں ان کا تصور باندھ سکے یا حقیقتاً حمد کرنے کا اہل بن سکے۔ بس ہر گناہ کے بعد جو بخشش کا مضمون قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، وہاں سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک ٹھہرانے کے تعلق میں بھی ہمیشہ سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آل عمران 192 میں ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جب خدا کے پاک بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور کائنات پر اس کی یاد کے ساتھ غور کرتے ہیں، تو بے اختیار ان کے دل سے آواز اٹھتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد اور ناحق پیدا نہیں فرمایا۔ سبحانہ کا کائنات پر غور ہمیں بتاتا ہے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پس ہماری بخشش فرما، یہ مضمون ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور یعنی ہمیں بخش دے، ہماری کمزوریاں دور فرما دے، جیسا کہ تو عیوب سے پاک ہے، ہمیں بھی پاک کر تاکہ ہم آگ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یہ بات خوب کھل جاتی ہے کہ بخشش نہ ہونے کے نتیجے میں انسان اپنے داغوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اور جو داغ ہیں جن کا وہاں رہنے کا حق نہیں، ان کو لازماً جلانا ہوگا، کیونکہ جو بخشش کے پانی سے اپنے داغوں کو نہیں دھوتا وہ داغ پھر جلائے جاتے ہیں، اور مادی دنیا میں بھی یہی دستور ہے۔ بس فقنا عذاب النار کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسی حالت میں رہے تو ہمارا گویا کہ زبان حال سے تقاضا ہے کہ ہمارے داغوں کو جلا دے، اور جو استغفار کا پانی جس داغ کو نہ دھو سکے اسے عذاب کی آگ ہی ہے جو جلا کر خاک کرتی ہے۔ حضرت یونس کی دعا جو بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ کرنی نہیں چاہیے، تو بہت ہی گرم دعا ہے۔ یہ صوفیاء کی بعض باتیں ہیں، خاص ان کی دلچسپی کی، وہ کہتے ہیں اتنی تیز دعا ہے، اتنی گرم دعا ہے کہ آگ لگا دیتی ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہو۔ اور وہ ایسی دعا ہے کہ اس کے بغیر بخشش کا تصور نہیں باندھا جا سکتا، ایسی عظیم دعا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دل سے نکلی اور بخشش ساتھی ہو گئی۔ انہوں نے جو ظلمات میں گھر کر، اندھیروں میں پڑھ کر جس طرح سے خدا تعالیٰ کی بخشش طلب کی ہے، وہ یہ الفاظ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کی طرف میں جا سکوں، جس سے میں سہارا مانگ سکوں۔ سبحانہ کا شرک کی نفی سبحان کے مضمون کو رافتی ہے، بس بے اختیار فرمایا سبحانہ کا، تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی تھا جو ظالموں میں سے تھا۔ بس دیکھیں، بخشش طلب کرنے کے لیے انبیاء نے بھی کیسے کیسے طریق ڈھونڈے، کیسی کیسی ادائیں اختیار کیں، جن کے نتیجے میں انسان کا دل دہل جاتا ہے اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ بس ان دعاؤں کو اپنے پیش نظر رکھیں اس رمضان میں۔ یہ محض مثالوں کے طور پر نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان دعاؤں سے جتنے بھی دن رمضان کے باقی ہیں، جتنی راتیں بھی رہتی ہیں، ان میں ان دعاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی بخشش کے سامان کی کوشش کریں۔ پھر بنی اسرائیل میں ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ تقاضے کیے گئے کہ تو بھی آسمان پر چڑھ
اور اتر اس حالت میں کہ تیرے ہاتھ میں کتاب بھی ہو. اگر تو آسمان پر چڑھ کر دوبارہ اتر کے ہمیں نہیں دکھائے گا تو ہم نہیں مانیں گے کہ تو خدا کا رسول ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمون سمجھایا اور کہا ان کو یہ جواب دے، قل سبحان ربی، کہہ دے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا، اور میں تو محض ایک بشر اور رسول ہوں. اس پہلو سے اگر میں یہ بشر اور رسول ہوتے ہوئے تمہارا تقاضا پورا کروں تو یہ خدا پر عیب ڈالنے والی بات ہے. بس یہ تصور کہ کوئی انسان بشر بھی ہو اور رسول بھی ہو، زندہ جسم سمیت آسمان پر چڑھ جائے، یہ خدا تعالیٰ کو عیب دار کرنے والی بات ہے. کیونکہ جسمانی عروج کئی طرح سے خدا میں عیب ڈالتا ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ یہاں نہیں ہے، وہاں ہے جہاں جسم حرکت کر رہا ہے. خدا تعالیٰ کی ہماگیری پر حرف آ جاتا ہے. جہاں سے حضرت عیسیٰ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے انہوں نے حرکت شروع کی، کیا خدا وہاں نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر اوپر کیا کرنے جا رہے تھے؟ بس خدا تعالیٰ کی طرف جسمانی حرکت ممکن ہی نہیں. جہاں جسمانی حرکت کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ باندھیں گے وہیں خدا کی خدائی ختم ہو جائے گی. اور بیک وقت خدا پر یقین اور اس کی طرف جسمانی حرکت کا عقیدہ رہ ہی نہیں سکتے. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارتاً میں نے آپ کو بتا دیا یہ موقع ہے اس کا. لا الہ الا اللہ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے اس کی طرف کوئی جسمانی حرکت ممکن نہیں ہے. جہاں جسم نے ایک جگہ چھوڑی اور خدا کی طرف جانے کے نام پر دوسری جگہ گیا، وہاں خدائی بعض جگہوں میں، کائنات بعض جگہوں میں خدائی سے خالی ہو گئی. پھر باغ والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ باغ والے بدنصیب جو راتوں کو چھپ کر جاتے تھے، منہ دھیرے جاتے تھے باغ میں تاکہ غریب لوگ حصہ نہ پالیں، وہ جو اپنے باغ کو دیکھ کر اپنی حمد کے گیت تو گاتے تھے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، مگر استغفار نہیں کرتے تھے. اور جب یہ کہتے تھے کہ ہم یہ فصل حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ اللہ چاہے گا تو ہم حاصل کر لیں گے. جب وہ ایک صبح اپنے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ سارا باغ کٹا پڑا ہے اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا. ایسی کوئی آسمانی آفت وہاں پھر گئی، جیسے خوفناک بعض دفعہ بگولے ایک فصل کو تباہ کر دیتے ہیں. جو بھی آسمانی آفت کا حال تھا اس نے صبح تک کچھ بھی باغ کا باقی نہیں چھوڑا. تمام باغ زمین پر کٹا ہوا گرا ہوا پڑا تھا، یا تمام فصل کٹی پڑی تھی. اس پر پھر آخری طور پر جب انہوں نے توبہ کی طرف رجوع کیا تو سورہ القلم میں یہ ان کے حوالے سے بیان ہے، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی تھے جو ظلم کرنے والے تھے. گویا ہم نے اپنے ظلم کا نتیجہ دیکھا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم ہم پر نہیں ہوا. اور حضرت موسیٰ کے متعلق بھی یہی الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جب آپ نے یہ خدا تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جہاں تک جسمانی آنکھ کا تعلق ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ویسی بات ہے جیسے خدا کی طرف جسمانی طور پر عروج ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی لطافتیں اس نوع کی ہیں کہ نہ جسم ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ خدا کی طرف کے قریب ہو سکتا ہے، نہ نظر اس کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ وہ لطیف سے لطیف تر ہے. تو حضرت موسیٰ نے اپنی سادگی میں، جیسا کہ ان کی ساری زندگی اس قسم کے سادہ بے تکلف سوالات سے بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رشتہ ہے خاص انداز کا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے دیکھنا ہے تجھے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر تیرا اصرار ہے تو میں پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ باقی رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور جب تجلی ہوئی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے جا پڑے اور تجلی کی حالت بھی نہیں دیکھ سکے۔ ایسا جلوہ تھا کہ سوائے غش کے حضرت موسیٰ کے سے کچھ بھی نہیں آیا۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، ہوش آئی، تو کہا سبحانک تبت الیک، اے میرے تو پاک ہے اللہ، میں تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آتا ہوں، میری غلطی تھی جو میں نے یہ مطالبہ کیا۔ وانا اول المومنین، میں دیکھ تو نہیں سکا مگر ایمان لانے والوں میں اول ہوں۔ اب میں نے ایسا جلوہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد تیری تسبیح کے وہ مرتبے مجھ پر روشن ہوئے، وہ مقامات مجھ پر روشن ہوئے کہ اس پہلو سے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اول المومنین کا مطلب یہ نہیں کہ زمانے میں پہلا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اس مقام میں پہنچ چکا ہوں، اس مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ اپنے دور میں میں پہلا مومن شمار ہونا چاہیے، مجھے پہلا مومن شمار ہونا چاہیے، یعنی یہ اول المومنین میں یہ دعویٰ ہے۔ اور واقعتاً اپنے دور میں اور اپنی شریعت میں آپ اول المومنین ہی تھے۔ یہ مراد نہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا آپ کو ایک مقام عطا کیا گیا جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تسبیح کے ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہت کثرت سے تسبیح کے حوالے قرآن کریم میں موجود ہیں، مگر میں نے چند چنے ہیں۔ اب میں آپ کو دوبارہ نماز کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، نماز میں داخل ہونے اور سورہ حمد تک پہنچنے سے پہلے، الحمد تک پہنچنے سے پہلے پہلا دروازہ اور گیٹ ہے جس کے کھلے بغیر آپ حمد تک جا ہی نہیں سکتے، وہ سبحانک اللہم کا ہے۔ اور پھر فرمایا وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، اور ہر عیب کے مقابل پر جو مثبت صفت ہے جو حمد کہلا سکتی ہے، وہ تیرے اندر لازماً شامل ہے، یعنی تیری تسبیح اور تیری حمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ تسبیح کا مضمون سمجھیں تو حمد کا مضمون از خود روشن ہوتا چلا جائے گا۔ بس اس رمضان مبارک میں سبحان کے مضمون کو سمجھیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے عظیم خدا تعالیٰ کا ذکر بیان فرمایا ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو کلمے جو ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، بہت وزنی ہیں اللہ کے نزدیک۔ ان میں بھی یہی باتیں جو جوڑ کر بیان فرمائی گئی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو کلمے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، مگر ان میں حیرت انگیز گہرائی کے ساتھ تمام عارفانہ مضامین جو خدا کے تعلق میں ذہن میں آنے چاہیے وہ بیان فرما دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن محض عیوب سے پاک نہیں، وبحمدہ، بلکہ اپنی حمد کے ساتھ۔ اب جب میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر عیب سے پاک ہوں تو اس کے مقابل پر جو حمد کی مثبت صفت ہے وہ از خود انسان میں پیدا ہونی چاہیے، تو یہ ایک کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں ضرور دکھائی دے۔ مثلا ایک شخص مردانہ صفات سے عاری ہوتا ہے اس لیے کہ وہ، یا پاک ہوتا ہے اس لیے کہ مردانہ صفات سے ہی عاری ہوتا ہے۔ ایک عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی پاکیزگی اس کی مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ بس وبحمدہ کا مضمون ان معنوں میں بھی لازماً صادق آنا چاہیے کہ جب ایک برائی سے پاک ہوں تو پھر حمد کے اندر سفر شروع کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ از خود آپ سچائی کے ہر مرتبے کو پا جائیں گے اگر آپ نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی کے بعد فرمایا سبحان اللہ العظیم،
یعنی حمد کا مضمون لامتناہی ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہی تم حمد کے مضمون پر عبور حاصل کر لو گے. اول تو سبحان کا مضمون بھی ایک جاری مضمون ہے جو عام روزمرہ کی زندگی میں اپنے آخری مرتبے تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، آپ اپنی برائیاں دور کرنی شروع کریں، اپنے داغ مٹانے شروع کریں، ہر مٹتے ہوئے داغ کے پیچھے ایک اور داغ دکھائی دینے لگتا ہے. اور یہ جو سفر ہے یہ صرف جھوٹ کے تعلق ہی میں ساری زندگی کا سفر ہے. اور اس مقام محمدی تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، جہاں سبحان کا مضمون اس قدر کامل ہو گیا کہ آپ کا تعارف خدا کی حمد کے ساتھ کروایا گیا، الحمدللہ رب العالمین. اور بہت ہی عظیم مرتبہ ہے جو سورہ فاتحہ نے آپ کا بیان فرمایا، مگر ہم اس آخری عظیم مرتبے کو پا تو نہیں سکتے، لیکن اس طرف حرکت کرنا ہمارا فرض ہے. اور وہ ہر حرکت سبحان کے ساتھ ہوگی. ہر قدم جو ہم حمد کی طرف اٹھے گا وہ سبحان کے ساتھ اٹھے گا. بس اس پہلو سے مغفرت کے بغیر آپ حمد کو پا ہی نہیں سکتے، اور مغفرت کے لیے تسبیح کثرت کے ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو کلمے ہمیں بتائے ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کا ورد آپ کے لیے بہت سی بخششوں کا موجب بھی بنے گا، اور بہت سے اعلیٰ مضامین بھی آپ کو اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے سننے والے صاحب علم نہیں ہیں، اس لیے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کو نسبتاً آسان کر کے بیان کیا جائے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کے حصول کا طریق ہمیں بتایا ہے، اس کے لیے کسی ظاہری دنیاوی علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کے مضمون کو آپ سمجھ لیں تو بغیر کسی دنیاوی علم کے سہارے کے آپ اتنی ترقی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو ایک بے حقیقت انسان سے ایک عظیم انسان میں تبدیل کر دے گی. کیونکہ ان کلمات کا جو اختتام ہے وہ یہ ہے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ جو بہت عظمتوں والا ہے. اور سورہ جمعہ سے جو میں نے آغاز کیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر مقام حمد تو متصور ہو ہی نہیں سکتا. حمد کے آخری مقام تک آپ پہنچے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو سورہ الحمد عطا کی گئی، جس میں دراصل حمد کرنے والا اول معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس کی حمد کرتے ہیں ایسی کامل کرتے ہیں کہ جواباً وہ آپ کو محمود بنا دیتا ہے، اور حامد محمود ہو جاتا ہے، حمد کرنے والا محمد بن جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور حیرت انگیز گہرائی کے ساتھ ہمارے سامنے کھولا ہے. لمبے عرصے تک کھڑا نہیں رکھنا چاہیے یہاں، کیونکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. بسا اوقات سیدھا دیر تک کوئی کھڑا رہے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے وقتی طور پر. اس بار پہلے بھی ہمارے ایک عہدہ کے ساتھ ہوا تھا تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. خداوند یہ ہم نے اکثر اجتماعات کے موقع پر دیکھا ہے کہ کھڑے کھڑے سارے اٹینشن دیر تک کھڑے رہیں تو ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے، جو منتظمین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کھڑے رہنے والا کام ہے اس میں جلدی جلدی ڈیوٹی بدلا کریں، جہاں انسان اپنے ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں سکتا. خیر، یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں تسبیح کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی عیوب سے، کسی قسم کے عیوب سے پاک نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں جو مضمون سکھایا گیا ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ کا سفر قدم قدم
آپ کی زندگی کے سارے دائرے سے میں ہر چھوٹے دائرے سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہر بڑے دائرے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ سفر اجتماعی بننے سے پہلے انفرادی طور پر ہر زندگی کے دائرے سے الگ الگ شروع ہوگا، اور یہ مضمون ہے جو میں پہلے بارہا کھول چکا ہوں، لیکن اس رمضان کے حوالے سے پھر دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں سوائے اس علم کے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ اسی آیت میں جس کا میں نے انتخاب کیا تھا اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معلم کے طور پر، ایسے معلم کے طور پر پیش فرمایا جو علم کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی بیان فرماتا چلا جاتا ہے، اور صرف عالم ہی نہیں بلکہ حکیم ہے، اور اس پہلو سے جو خود جاہلوں میں سے تھا، امیین میں سے تھا، وہ ساری دنیا کو علم سکھانے والا اور ساری دنیا کو حکمتیں سمجھانے والا بن گیا۔ بس سبحان کا مضمون جیسا کہ اس آیت میں پہلے بیان ہوا ہے، یسبح للہ ہے، سبحان کا مضمون اتنا گہرا مضمون ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو لامتناہی ترقیات تک یہ مضمون آپ کو پہنچائے گا، اور سبحان کے حوالے سے جو قدم اٹھے گا حمد کے مضمون میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ بس اس رمضان مبارک میں جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سبحانک اللہم کہتے ہیں تو یہ سوچا کریں کہ کیا آپ ہر پہلو سے خدا کی تسبیح کے گیت گانے کے حق رکھتے ہیں؟ کیا واقعتاً آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تو ہر ایک عیب سے پاک ہے؟ اس مضمون کا ایک اور پہلو التحیات کے آغاز میں انسان پر روشن ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ہمیشہ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو توقف کے ساتھ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ اس نماز میں کوئی صلات اور پاکیزہ باتوں کا تحفہ واقعتاً پیش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اکثر دل شرمندہ ہوتا ہے کہ منہ سے کہہ رہا ہوں کہ صلوات کے تحفے لایا ہوں، طیبات کے تحفے لایا ہوں، یہ کون سی نئی پاکیزہ چیزیں ہیں جو میں نے اختیار کی ہیں جو خدا کے حضور پیش کر سکوں؟ تو بسا اوقات خالی تشتریاں ہیں جن میں بظاہر کچھ عقیدت کے پھول سجے ہوئے ہیں، کچھ تحائف ہیں قیمتی انسانی گوہر، انسانی صفات کے بظاہر، مگر جب آپ غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ خالی تشتری پیش ہو رہی تھی۔ اس وقت انسان سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ خدا اس تشتری کو تو ہی بھر سکتا ہے، اور ہم میں طاقت نہیں کہ ہم تیرے حضور ہمیشہ ہر نماز پر نئے نئے تحائف پیش کر سکیں۔ تو یہ سبحان والا مضمون بھی دراصل یہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم تو یہ لازماً سوچنا چاہیے کہ خدا کے ہر عیب سے پاک ہونے کو واقعتاً ہم قابل تعریف سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ محض ایک زبانی جمع خرچ ہے، اور جب آپ کہتے ہیں ہاں ہم واقعی سمجھتے ہیں تو انسان کا اپنا کردار اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو متہم کرنے لگتا ہے، مجھ میں یہ برائی بھی ہے، مجھ میں وہ برائی بھی ہے، مجھ میں وہ برائی بھی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، و بحمدے کا، اور عیب سے پاک ہوئے بغیر کوئی حمد نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اور چند کلموں کے بعد میں نے الحمد کے مضمون میں داخل ہونا ہے جو بہت عظیم مضمون ہے۔ تو پھر میں کیا کروں کہ میری نمازیں مقبول ہو جائیں؟ میں کیا کروں کہ میرے نماز کا آغاز ہی سچا ہو جائے اور ایک کھوکھلا خالی دعویٰ نہ رہے؟ اس طرح غور کر کے اگر آپ نمازیں پڑھیں تو آپ کی ہر نماز میں سبحان کا مضمون ہی آپ کی ساری زندگی پہ چھا جائے گا۔ ناممکن ہے کہ کروڑ نمازیں بھی آپ کو اس مضمون سے جدا ہو، کروڑ نمازیں بھی پڑھیں تو یہ مضمون اطلاق نہ پاتا ہو، اور ہمیشہ نئے رنگ میں اطلاق نہ پاتا ہو۔
بس ایک ایک عیب کا احتساب کرنا ان معنوں میں، جیسا کہ نماز نے ہمیں سکھایا ہے اور قرآن نے سکھایا ہے، یہ وہ احتساب ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں فرمایا کہ جس نے رمضان احتساباً گزار دیا، جس نے رمضان ہمہ وقت اپنے نفس کا تجزیہ کرتے ہوئے گزارا ہے، گہری نظر سے جائزہ لیتے ہوئے گزارا ہے کہ میں نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، اس کو خدا تعالیٰ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اس رمضان کے دوران اس کے پہلے سارے گناہ بخشے جائیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو اچھی طرح سمجھ کر جماعت احمدیہ اس دنیا میں غیروں پر وہ حیرت انگیز امتیاز حاصل کر لے گی جس کا کوئی تصور ہی غیروں میں نہیں پایا جاتا۔ مسلمان کہلاتے تو ہیں مگر کوئی ان کو نہیں سمجھاتا یہ تمہاری مسلمانی کیسے بنے گی، کون سے قدم اٹھاؤ گے تو قرب الہی نصیب ہوگا، کون سے قدم اٹھاؤ گے تو نماز سلیقے کی ہو جائے گی، اس کے بغیر 5 وقت جو چاہو کرتے پھرو، 5 وقت چھوڑ کر 1000 دفعہ خدا کے حضور حاضر ہو، تو ان نمازوں میں کوئی پھل نہیں لگے گا، کیونکہ وہ خالی بالیاں ہیں جن میں بیج پڑا ہی نہیں۔ تو اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بیجوں سے بھر دیں، ان کو خالی دانے نہ رہنے دیں، اور سبحان کے اوپر اتنا غور کریں کہ آپ غور کرتے کرتے اس انکسار کے آخری مقام تک جا پہنچیں، جس کے بعد آپ کو اپنا وجود غائب ہوتا، مٹتا ہوا دکھائی دینے لگے، اور دل سے ہولناک چیخیں اٹھیں کہ اے خدا، اس احتساب نے تو ہمارا کچھ رہنے نہیں دیا، ہمارا سارا وجود غائب ہو گیا، تو ہی تو ہے، اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ نفی ہے جو دراصل لا الہ کا مضمون بتاتی ہے، اپنے وجود کی نفی حقائق کے حوالے سے، فرضی باتوں کے حوالے سے نہیں، اپنے عیوب پر نظر رکھتے ہوئے، ایک ایک عیب کو پہچانتے ہوئے، اس کے داغ کی نشاندہی کرتے ہوئے، ان کے داغوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اے خدا یہ بھی مجھ میں داغ ہے، یہ بھی داغ ہے، یہ بھی داغ ہے، اور ہر زندگی کے دائرے میں یہ داغ ہیں، بس کس دائرے سے میں سفر شروع کروں اور کس طرح ان داغوں سے پاک ہو جاؤں، یہ جو مضمون ہے جس کو انبیاء سے بڑھ کر اور کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے ساری زندگی استغفار میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے وعدے کرتا ہے، کھول کر بیان فرما دیتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بھی معاف، تیرے اگلے بھی، جن کو تو گناہ سمجھ رہا ہے، جن کو تو داغ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ داغ رہے نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ جاہل دشمن سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ جو پچھلے تھے وہ بھی مٹ گئے، جو اگلے تھے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ ہرگز یہ مضمون نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تو اپنی زندگی میں جو داغ دیکھ رہا ہے، یہ تیرے انکسار کی انتہا ہے، اور آئندہ زندگی بھی ہمیشہ تیری داغوں سے پاک ہی رہے گی۔ بس بخشش سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تجھے داغوں سے صاف کر دیا ہے، تیری استغفار قبول ہو چکی ہے، اور استغفار کا ایسا درجہ کمال تک مقبول ہو جانا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ گناہوں کی طرف اشارہ کرنے والی آیت نہیں، بلکہ گناہوں سے کلیتاً پاک ہو جانے والا مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ تبھی جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا، آپ کو الحمد عطا ہوئی ہے، سبحان کی ساری منازل آپ نے طے کی ہیں، تب الحمد کی مضمون میں داخل ہوئے ہیں اور شریعت کو اور دین کو درجہ کمال تک پہنچا دیا گیا۔ بس ہم نے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور آپ ہی کے صدقے، آپ ہی کی بدولت ہم نے یہ سارے مضمون سیکھے اور ان کو اپنے ذات میں جاری کرنا ہے۔ بس محض علمی اور عرفان کے مضامین کی بحث کے طور پر میں نے یہ باتیں نہیں چھیڑی، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عملی اقدام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، خواہ کسی قسم کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، تسبیح کا مضمون سمجھ جائے،
پھر حمد کے مضمون اس پر از خود روشن ہونے شروع ہو جائیں گے. اور تسبیح کے مضمون کے لیے سچائی ضروری ہے. کوئی سفر تسبیح کے مضمون میں ممکن ہی نہیں جب تک انسان کلیتاً سچا اور کلیتاً عادل نہ ہو. سچائی اور عدل یہ دو شرطیں ہیں جن کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کی تسبیح کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے اور موازنہ کر سکتا ہے. بس سچائی پر قائم ہو جائیں، عدل سے فیصلے کریں. اپنے قریب ترین انسان کے اندر بھی اگر کمزوری ہو تو اس سے مغفرت کا سلوک کریں، مگر اس کو نظر انداز نہ کریں، اس پر پردے نہ ڈالیں ان معنوں میں کہ گویا وہ کمزوری ہے ہی نہیں. تو دوسروں کے معاملے میں جب آپ یہ سلوک کریں، یہ جب پیارے ہوں تو اس وقت یہ بات مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اس حوالے سے سفر کی بجائے نفس کے حوالے سے سفر شروع ہوا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ پیارا خود انسان ہوا کرتا ہے. اپنے سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں ہے کسی کو. اور اس پیار کے تقاضے پورے کرنے والے جو وجود ہیں، جتنا جتنا قریب ہوں اتنا پیارے ہوتے چلے جاتے ہیں. بس آخری صورت آنا کی ہے، انسان کا اندرونی نفس. قرآن کریم نے اس مضمون کو آگے جا کر بہت کھولا ہے. آخری صورتوں میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں وہم ہے کہ تمہارے بچے، تمہارے اقربا، تمہارے محبوب تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. جب عذاب کا وقت آتا ہے، جب پکڑ کا وقت آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تم کس طرح جہالت کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے. یہ پیارے اس لیے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پیارے ہو. جہاں تمہارے پیار کا تصادم ان کے پیار سے ہوگا، لازماً تم اپنے حق میں فیصلہ دو گے، ان کے حق میں فیصلہ نہیں دو گے. بس مائیں اپنے بچوں کو پیش کر دیں گی، اے خدا یہ ہمارے عذاب کو ٹال دیں. میرے مائیں کہیں گی میرے اور میرے عذاب کے درمیان یہ بچہ حائل ہو جائے، مجھے نجات مل جائے. اس سے زیادہ اور خوفناک منظر کیا انسان سوچ سکتا ہے؟ مگر قرآن کریم نے ان حقائق کو اتنی صفائی اور گہرائی کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے لیے غلط فہمی کی کہیں کوئی ادنا بھی گنجائش باقی نہیں چھوڑی. بس تسبیح اگر ذات کے حوالے سے شروع ہوگی تو گرد و پیش کے تمام تعلقات میں یہ صحیح طور پر جاری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. اپنے اوپر جھوٹا رحم نہ کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ظلوماً جہولا ہو جاؤ، یعنی اپنے نفس پر ایسی ظلم کی نگاہ ڈالنی کہ ادنا سے ادنا کمزوری کو بھی نظر انداز نہ کرنا، کوئی رعایت نہ کرنی. اس پہلو سے دنیا کا کوئی نبی بھی ظلم کہلانے کا مستحق نہیں ٹھہرا سوائے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسی لیے سب سے بڑی امانت آپ کو عطا ہوئی ہے، جس کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے قبول کرنے اور اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت کو محمد رسول اللہ نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا. بس تسبیح کا مضمون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے وعدے ہو گئے، ہر قسم کی وضاحت ہو گئی کہ تجھے کوئی غم، کوئی فکر نہیں، سب چیزیں تیری بخشی ہوئی ہیں، پھر بھی عبادت کرتے رہے. راتوں کو اٹھ کر پاؤں سوج جاتے تھے عبادت کرتے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں عبد شکور نہ بن. اتنا بڑا احسان ساری کائنات میں ہی تو ہوں جو اس عظیم احسان کا مظہر بنایا گیا ہوں، تو کیا میں بیٹھ رہا ہوں گا؟ اس کے بعد میری زندگی کا سفر اب شکر کے مضمون میں داخل ہوا ہے، اور یہ لامتناہی سفر ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو تسبیح سے تحمید میں اور تحمید سے شکر کے مضمون میں داخل ہوں تو آپ کی ساری زندگی بن جائے گی. اور ایک زندگی کیا، آپ دوسری سینکڑوں زندگیاں بنانے کے اہل ہو جائیں گے جو آپ کے بعد آنے والی ہیں. بعد میں آنے والی نہیں، اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش میں یہ صفات اپنی ذات میں جاری کریں، اس قسم کا وجود بننے کی کوشش کریں تو آپ کا گھر سدھرنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ماحول سدھرنا شروع ہو جائے گا، آپ کے محلے، آپ کی گلیاں، آپ کے شہر سدھرنے شروع ہو جائیں گے. بس اس رمضان سے یہ فائدہ حاصل کریں
کہ واقعتاً آپ دنیا کے مذکر اور مزکی بن کر نکلیں، اور یہ اسی طرح ہوگا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور احتساب کے ذریعے اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اپنے پہلے گناہوں سے کلیتاً پاک ہو جائیں، اور بخشش، خدا تعالیٰ کی بخشش کے انعام حاصل کرنے کے بعد پھر نئی بخششوں کا سفر شروع ہوگا۔ یعنی کلیتاً پاک ہو ہی نہیں سکتے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مگر ہر رمضان آپ کو پہلے سے بہتر حالت میں دیکھے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد جو بھی دن باقی ہیں وہ اس قسم کے احتساب میں صرف ہوں گے، نہ کہ محض روزے رکھنا ثواب کی خاطر۔ روزے رکھنا اپنے نفس کے گہرے جائزے کے ساتھ، ایک ایک چیز کی چھان بین کرنا، ہر نقص کی تلاش کرنا، اسے دور کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا، اس کو اپنی ساری زندگی کا ایک پیشہ بنا لیں، جس سے کبھی پھر جدائی نہ ہو، کبھی بھی آپ اس پیشے سے غافل نہ رہیں۔ یہ اس مختصر نصیحت کے بعد، مختصر تو بظاہر آپ کو نہ شاید لگی ہو، مگر جتنا وسیع مضمون ہے اس پہلو سے واقعتاً یہ بہت مختصر ہے، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ بات اتنی کھل گئی ہے کہ اب ہر احمدی کسی میں علمی معیار کا بھی ہو اس مضمون کو سمجھ کر انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکے گا۔ آخر پر میں ایک نماز جنازہ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو مکرم محترم چودھری احمد مختار صاحب سابق امیر جماعت کراچی کی نماز جنازہ ہوگی، جو عصر کی نماز کے مان بعد ہوگی۔ چودھری صاحب کا ذکر خیر، ان کے لیے دعا کی تحریک کی خاطر کچھ کرنا لازم ہے۔ آپ موضع 1.5 چک 1.5 ہے غالباً، یا 1.5 چک 29 سانگلہ ہل ضلع شیخوپورہ میں 1909 میں پیدا ہوئے، تو اس پہلو سے آپ کی عمر تقریباً کتنے 90 سال بنے گی؟ نہ 78 سال، 78 79 89، ہاں 78، وہی میں کہہ رہا تھا، تقریباً 90 سال بنے گی۔ میں کہا آپ سے 78 کہہ رہے ہیں، ہاں تقریباً 90 سال بنتی ہے، اور ان کی زندگی کا آغاز بہت غربت میں ہوا ہے۔ والد چونکہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ میٹرک کی تعلیم سے آگے حاصل نہ کر سکے، اور پھر کوآپریٹو بینک میں بطور آڈیٹر ملازم ہوئے، پھر شاہ نواز لمیٹڈ دہلی میں بطور ڈائریکٹر ملازمت اختیار کی۔ پھر تقسیم ملک کے بعد آپ نے کچھ عرصہ شاہ نواز میں کام کے بعد اپنا آزاد کاروبار شروع کیا، اور آخر وقت تک اس کاروبار میں سے کیمیکلز کا جو ایجنسی تھی وہ آپ کے پاس ہی رہی، اور چونکہ ہمہ تن جماعت کے کاموں کے لیے وقف ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے بیٹے عزیزم چودھری انیس احمد صاحب ان کا کام چلاتے رہے، صرف عمومی نگرانی کرتے تھے، مگر سارا وقت جماعت ہی کے لیے وقف رہے۔ جماعتی عہدوں کا آغاز کراچی میں سیکرٹری امور عامہ سے ہوا، پھر زعیم انصار اللہ بنے، پھر نائب امیر جماعت کراچی منتخب ہوئے، پھر 1965 میں امیر جماعت احمدیہ کراچی منتخب ہوئے، اور گزشتہ تقریباً 3.5-4 ماہ پہلے تک آپ امیر جماعت کراچی ہی رہے۔ اس دوران میں جو غیر معمولی خدمتوں کی توفیق ملی ہے اس کی تفصیل تو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کراچی پر آپ نے بے حد محنت کی ہے، اور چودھری محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس معیار پر جماعت کو پہنچایا تھا اس کو قائم رکھنا اور آگے بڑھانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، مگر انہوں نے ہر پہلو سے اس خدمت کا حق ادا کیا۔ لیکن علمی کمی جو میں نے بیان کی ہے وہ دراصل محض ڈگریوں کی حد تک علمی کمی تھی۔ ابھی میں نے مضمون بیان کیا ہے کہ انسان نیکی اور تقوی سے ظاہری علمی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور بہت بلند علمی مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ چودھری صاحب کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس پہلو سے حیرت ہوتی ہے، آپ کی زبان انگریزی بھی بہت اعلیٰ تھی، اور بے حد پڑھنے کا شوق،
اور ایک میٹرک کے پاس آدمی سے انسان یہ توقع کر ہی نہیں سکتا کہ اتنا گہرا علم حاصل کر لے گا. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ایسا عشق تھا کہ آپ اپنے طور پر روزانہ جماعتی کاموں کے علاوہ صبح شام 4 گھنٹے باقاعدگی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا انڈیکس بنانے میں صرف کرتے تھے. آپ کے پسماندگان میں ایک بیوہ جو دوسری شادی تھی، پروین مختار، جو ہمارے انگلستان کی رہنے والی ہیں اور میرے لجنہ کے کاموں میں میری مددگار ہیں. لجنہ کے مرکزی کاموں میں رپورٹیں وغیرہ مرتب کرنا، ٹیم بنائی ہوئی ہے اور ہر قسم کے جوابات بھجوانے کی آخری ذمہ داری ان پر ہے. ایک یہ ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک محمود مختار صاحب جو انگلستان ہی میں رہتے ہیں، اور ایک انیس صاحب جن کا ذکر گزرا ہے، اور ایک ان کی بیٹی ہیں. یہ 3 بچے انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں. اس ضمن میں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ کن حالات میں گزشتہ 4.5 ماہ پہلے ان کو جماعت کے امارت کے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا. اول تو یہ کہ گزشتہ 2 سال سے بہت گہری بیماریاں لاحق ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک پھیپھڑا کلیپس کر گیا اور لگتا یہ تھا کہ ابھی آخری وقت ہے، مگر بے حد توکل اور ہمت تھی. ہر قسم کی بیماری کا مقابلہ بڑے صبر سے کرتے تھے اور ہمیشہ ہر بیماری پر مجھ سے فون پر رابطہ کر کے تو ہومیوپیتھک علاج بھی کروایا کرتے تھے. ہومیوپیتھک پہ خود بھی عبور تھا اور یقین تھا، مگر ساتھ ہی دوسرے علاج سے بھی کبھی آپ نے تردد نہیں کیا علاج کروانے میں. ڈاکٹر احسان صاحب ہیں ہمارے بڑے مخلص، ایک خدمت کی روح رکھنے والے ڈاکٹر اور بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، وہ ہمیشہ ان کا خیال رکھتے رہے. تو گزشتہ 2-3 سال سے میں نے محسوس کیا تھا کہ جماعتی ذمہ داریوں کے لیے جتنی طاقت چاہیے وہ طاقت رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر چند ماہ پہلے مجھے کراچی کی جماعت کے بعض ذمہ دار عہدیداران نے بعض انتظامی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے پوری صفائی نفس کی صفائی کے ساتھ ایسا کیا. ہرگز کسی منفی جذبے کے ساتھ تنقید کی خاطر نہیں کیا. وہ چوہدری صاحب کو بڑا احترام کرنے والے لوگ تھے، مگر چونکہ ان کا دینی تقاضا تھا، اپنی اس وفا کا تقاضا تھا جو نظام سے ہر احمدی کو ہونی چاہیے. اس عزت اور احترام کے باوجود انہوں نے چودھری صاحب کو بھی مطلع کیا کہ میرے نزدیک یہ انتظامی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور مجھے بھی مطلع کیا. چنانچہ بعض ایسے معاملات تھے جن کو اس صورت میں نظر انداز کرنا میرے فرائض کے منافی ہوتا. بس اپنے ذاتی گہرے پرانے تعلق کے باوجود، ان خدمات کا اعتراف رکھنے کے باوجود جو انہوں نے انجام دیں، یہ بات لازم تھی کہ جماعت کو بتایا جائے کہ نظام جماعت میں اگر کوئی کمزوری پیدا ہوگی تو اس کی تحقیق لازماً ہوگی، خواہ کو کیسے ہی بڑے مرتبے تک پہنچا ہوا انسان ہو جس کی طرف وہ کمزوری منسوخ کی گئی ہو. اور انصاف کا تقاضا ہے کہ چھوٹے عہدیدار کے خلاف شکایت ہو یا بڑے سے بڑے کے خلاف شکایت ہو، ایسے شخص کے خلاف شکایت ہو جس کی ساری زندگی وقف رہی ہو جماعت کے لیے، تب بھی اگر ان معاملات میں دوسروں کے تعلق میں کمیشن بیٹھے ہیں، اگر ان معاملات میں دوسروں کو وقتی طور پر معطل کیا گیا ہے، تو لازماً ایسے موقع پر ایسے شخص کو بھی معطل ہونا چاہیے. چنانچہ چودھری صاحب خود اس بات کو سمجھتے تھے اور انہیں ایک ذرہ بھی اس بات میں شکوہ پیدا نہیں ہوا. صرف استغفار کے خط ملا کرتے تھے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس ابتلا سے سالم گزار لے اور تحقیق کے نتیجے میں کوئی داغ نہ مجھ پر آئے. چنانچہ گزشتہ جو تحقیق ہوئی اس کے نتیجے میں یہ بات تو کھل گئی کہ آپ انتظامی طور پر
باریک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اتنی صحت نہیں رکھتے. اور کمیشن نے جو بات کھولی وہ یہی تھی کہ آپ میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے ماتحتوں کی اس طرح نگرانی کریں جس طرح پہلے کیا کرتے تھے. اس لیے اگر ماتحتوں سے ان باتوں میں کوئی نقص واقع ہوا ہے تو امیر کو اس کی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس پہلو سے وہ تعطل جو تھا وہ جائز قرار پایا. مگر آخری رپورٹ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا تاکہ یہ معاملہ اسی طرح ختم ہو، اور جہاں تک ان کے اوپر کسی قسم کی سرزنش کا تعلق ہے اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ ذاتی طور پر آپ ہر داغ سے صاف تھے اس معاملے میں، مگر وہ صحت کی کمزوری جس کا میں نے ذکر کیا اس کے نتیجے میں مجبور تھے اور گہری تفصیلی نگرانی کر نہیں سکتے تھے. تو جب جماعت کراچی نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی وصیت کے متعلق کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا لازماً وہ قائم وصیت ہے. بہت عظیم خدمات کی ہیں. جماعت احمدیہ کراچی پورے اعزاز کے ساتھ اور پوری وفا کے ساتھ ان کے تہذیب و تکفین کے فرائض سر انجام دے اور محبت بھری دعاؤں کے ساتھ اس مرحوم بھائی کو رخصت کرے. اور اسی لیے ان کے لیے بہشتی مقبرے میں چودھری انور حسین صاحب مرحوم کے ساتھ کی جگہ تھی خالی، وہاں میں نے ان کی تدفین کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ لوگوں میں یہ باتیں پھیل تو جاتی ہیں کہ ایک شخص جو اتنی بڑی قربانی کرنے والا اتنے لمبے عرصے تک خدمت سر انجام دیتا رہا وہ معطل ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس شخص کا کیا احترام میرے دل میں ہے اور میری کیا مجبوریاں تھیں کہ وہ تعطل لازماً کرنا ہی پڑنا تھا. تو یہ تمہید ان کے ان الزامات سے ان کو صاف کر رہی ہے جس کے متعلق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ خود بعض باتوں میں ملوث تھے. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ہرگز کوئی ایسی بات ثابت نہیں، بلکہ وہی کمزوری تھی جو دراصل صحت کی کمزوری تھی جس پر بالآخر آپ کو اس علالت کا سامنا کرنا پڑا چند روز تک جو جان لیوا ثابت ہوئی. دراصل اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے لنگز میں کینسر تھا، اور ان کے بیٹے نے ڈاکٹری رپورٹ سے جو اس نے اب بتائی ہے ان کو، یہ دیکھ کر مجھے فون پر بتایا کہ دراصل کینسر کا ایک لمپ بن گیا تھا، اور یہ کوئی فوراً بات پیدا ہونے والی نہیں، پرانی بات تھی. پہلی بیماریوں کے حملے بھی اسی وجہ سے تھے، مگر ایک حد تک مقابلہ تو ہو سکتا ہے، مگر کینسر جب اتنا پرانا ہو جائے اور اچھی طرح پنجے گاڑ لے تو پھر بالآخر انسان کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور یہ رمضان کے جمعہ میں جو 21واں رمضان کا جمعہ ہے، ان کا جنازہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان پر احسان ہے. بہت وسیع خدمتیں کی ہیں، بڑے انتھک کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی اولاد اور عزیزوں اور ساری جماعت کراچی کو ان کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق بخشے. اس تمہید کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ